أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے کام ایسے ہیں جیسے جنگل میں ریت کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اس کو نہیں پاتا اور اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کافروں کے اعمال کی مثال بھی ہے. مومن عمل کرتا ہے تو یہ خیال کر کے عمل کرتا ہے کہ اس عمل کا اجر اللہ عطا کرے گا. اس کو حدیث میں احتساب کہا گیا ہے. وہ حدیث میں ہے نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بات ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں. تو مومن تو عمل کرتا ہے اجر کی امید کے ساتھ، اور کافر مشرک عمل کرتا ہے اگر کوئی اچھا عمل وہ کر بھی رہا ہے تو اس کی نگاہ اجر پر نہیں ہوتی. اور اگر کسی کافر کو یہ امید ہو بھی کہ میرے کسی عمل پر اجر ملے گا تو اس کی یہ امید باطل ہے، اس لیے کہ کفر و شرک کی وجہ سے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ مثال ایسے ہی کافروں کی بیان ہوئی ہے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے نیک کام بھلے کام ہمارے کام آئیں گے. ان کی مثال دیں گے. آگے ان کافروں کی مثال ہے جو بالکل دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کسی طرح کی کوئی امید ہی نہیں. ان کی مثال آگے آ رہی. یہ ان کافروں کی مثال ہے جو اچھے عمل کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس کو آگے کام آئیں گے. جیسے بعض کافر کہتے ہیں نا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو اگلے جنم میں اچھی شکل میں ہوگے اور نہیں تو کتے بندر بنا دیے جاؤ گے. تو یہ جو اعتقاد ہے نا کہ اگر اچھا کام کریں گے تو یہ اچھا کام ہمارے کام آئے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں مثال بیان کی کہ جیسے صحرا اور بیابان ہوتا ہے، اس میں ریت ہی ریت ہوتی ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ دور سے جب ریت کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہے. جب انسان دور سے چمکتی ہوئی ریت دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ پانی ہے. اور جب صحرا بیابان میں کوئی انسان سفر کر رہا ہو اور پیاسا ہو اور پانی ختم ہو چکا ہو تو اس کو تو اور پانی پانی نظر آتا ہے. اب وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی ہے اور پانی کی امید میں چل کر جاتا ہے, لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو ریت ہی ریت ہے, کوئی چیز وہاں اس کو ملتی نہیں. اور جس چیز کی امید لگا کر گیا تھا اس کا دور دور تک نام و نشان ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اللہ حساب چکا دیتے ہیں. فوفاہ حساب, کہا گیا کہ اللہ اس کا حساب چکا دیتے ہیں. آگے ان کافروں کی مثال ہے جو دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں, جہل میں, کفر میں, سرکشی میں, نافرمانی میں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی نیک عمل کریں, کوئی اچھا کام کریں یا اچھا کام آئے گا, کوئی ان کو امید بھی نہیں. بس وہ دنیا کی عیش و عشرت میں, لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی مثال ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج, یہ جیسے اندھیرے ہوں گہرے دریا میں, اس پر لہر دوسری لہر پر چڑھی آتی ہے, اس کے اوپر بادل ہیں, ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں ایک پر ایک. سمندر کی تہ, وہاں تو اندھیرے ہی اندھیرا ہے, سمندر کی تہ میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور موجیں جب اٹھتی ہیں اور موج پر موج آتی ہے اور ظلمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد اوپر جو بادل چھایا ہوا ہے وہ بھی کالا سیاہ بادل ہے, اس کی وجہ سے بھی اندھیرا. اور یہ گمان کر لیا جائے کہ رات کا وقت ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سمندر کی تہ کا اندھیرا, پھر موجوں کے دوسرے پر چڑھنے کی وجہ سے ظلمت میں اضافہ, پھر رات کا اندھیرا, پھر کالے سیاہ بادل, یعنی ہر طرف اندھیرا. ایسے اندھیرے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یرا, کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو ہاتھ سجھائی نہ پڑے. جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, آنکھ کام کرنا بند کر دیتی. تو ایسا سخت اندھیرا. مثال پر غور کیجیے کہ یہ مثال ان کافروں کے بیان ہو رہی ہے جو دنیا کے عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں اور بھلے کام کی طرف کوئی ان کو رغبت نہیں, کسی طرح کی کوئی چاہت نہیں, اچھے کام کی وجہ سے آئندہ کے لیے کوئی امید بھی نہیں. ان کا فلسفہ زندگی بس ایک ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. بس یہ جو یورپ کی زندگی کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے, بس وہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد مال کمانا, مال لٹانا, موج مستی کرنا, عیاشی کرنا اور مر جانا. وہ اکبر نے کہا تھا نا, کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پنشن ملی اور مر گئے. یہ کل خلاصہ ہے. کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا. ان کے زمانے میں بی اے بہت بڑی چیز تھی. اب تو پی ایچ ڈی بھی انسان ہو جاتا ہے تو کچھ اس کا بھاؤ بازار میں ہے نہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو پتھر ہٹائیے نیچے سے 2 درجن ایم اے بی اے نکل آئے. ڈگریوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. اچھا یہ بھی سچائی ہے کہ ڈگریاں تعلیم نہیں ہے. یہ عجیب فلسفہ لوگوں نے تراش لیا ہے کہ قابلیت و لیاقت کا معیار
ہمارے یہاں ڈگری ہے، ان کے پاس 16 ڈگری ہے، حالانکہ ڈگری تعلیم اور لیاقت کا معیار نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان کے پاس کون سی ڈگری تھی، لیکن زبردست کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ تعلیم کو ڈگری سے جوڑ کے دیکھنا حماقت ہے، علم بالکل دوسری چیز ہے۔ علم عجیب و غریب شے ہے، اور ڈگری علم ناپنے کا معیار نہیں ہے۔ تعلیم ایک دوسرا جہان ہے۔ ڈگریوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ ہماری نگاہ استعداد، لیاقت، قابلیت پیدا کرنے پر نہیں ہے، سارا کھیل کامیاب ہونے کا ہے کہ بس ہم کسی طرح کامیاب ہو جائیں اور ڈگری ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور یہ صرف اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مدارس کا بھی مسئلہ ہے۔ مدرسے میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ بس عالم بن جانے کی سند ہاتھ آ جائے، فضیلت کی سند، مفتی کی سند، اور بس یہ ہو کہ ہم مفتی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانے لگے، مولانا ہمارے نام کے ساتھ لگنے لگے۔ حالانکہ یہاں کی تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر علم آئے۔ سند ہماری منزل نہیں ہے، شہادہ حاصل کرنا ہماری منزل نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس ہم کو سند مل جائے۔ حضرت شاہ ولی الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جو محی السنہ کہلاتے تھے، بڑا لائق تقلید ادارہ ان کا ہے، اشرف المدارس مدرسہ، اشرف المدارس نام ہر دو یو پی میں، وہاں سند نہیں تقسیم ہوتی۔ معیار تعلیم انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ ہمارے بچے خود سند ہوں گے، ان کی لیاقت، ان کی صلاحیت، وہ ان کا وزن بڑھائے گی۔ کاغذ کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ مشک وہ ہوتا ہے جو خود مہک کر بتا دیتا ہے کہ میں مشک ہوں۔ عطر بیچنے والے کو نہیں تعریف کرنی پڑتی ہے کہ یہ مشک ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ کمال ہے، اور اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے۔ اس میں مشک آس کے خود بگویت، نہ کہ عطار بگویت۔ فارسی میں کہتے ہیں مشک ہوتا ہے جو خود مہکتا ہے، نہ یہ کہ عطر فروش بتائے کہ یہ مشک ہے۔ تو ہماری نگاہ میں یہ معیار ہونا چاہیے کہ ہم خود سند ہوں، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہو۔ کوئی ہلکی بات ہم نہ کہیں، کوئی کمزور بات ہم نہ لکھیں، قلم اور قدم دونوں احتیاط سے اٹھائیں، ہمارا وقار، ہماری شان ہو، عالمانہ شان، عالمانہ وقار۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یورپ کا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ بس کھاؤ پیو، موت مستی کرو اور مر جاؤ، بس۔ اور وہی تصور اور وہی فلسفہ زندگی دنیا میں پھیلا۔ اب دیکھ لیجئے مقصد زندگی کیا ہے؟ اقبال کی زبان میں کہیں تو 2 کفے جو، یعنی جو 2 مٹھی جو، یہ ہم نے مقصد زندگی بنائی ہے۔ میدا اور مادہ بس کھانے کو مل جائے اور عیش و آرام کرتے رہیں، یہ مقصد زندگی ہے۔ جو کافر، جو مشرک اس نقطۂ نظر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ مثال ہے کہ دائیں بھی اندھیرا، بائیں بھی اندھیرا، آگے بھی پیچھے بھی اوپر نیچے سب طرف اندھیرا، اور وہ بھی ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا کہ اگر ہاتھ نکالے تو ہاتھ سجائی نہ دے۔
اور کیسا بلیغ جملہ اختتام پر کہا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور جس کو اللہ نے نہ دی ہو روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں ہے روشنی. جس کو اللہ نور عطا نہ کرے ساری کائنات اس کے لیے دے بس. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے یعنی پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آسمان و زمین میں جو ہے سب خدا کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ جانور، درخت، چرند پرند کیسے اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. قرآن میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. لا تفقهون تسبیحہ. كل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی بندگی کا طریقہ اور تسبیح جان لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے، وہ وظیفہ ان کا، اللہ کی یاد کا طریقہ، بندگی کا نظام ان کو سکھا دیا، اور وہ اس طریقے کے مطابق بندگی میں لگے ہوئے. پرندے اپنی بولی میں خدا کو پکار رہے ہیں، میڈک پانی میں خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. حدیث میں میڈک کو نہ مارو، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتا ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو مختلف شکلوں کی بندگی میں لگا دیا ہے. درخت ہیں وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے، پہاڑ ہیں ہمیشہ کھڑے ہوئے، ایسا گویا کہ وہ ہمیشہ حالت قیام ہے. اور چوپائے ہیں چار پیروں پر، گویا کہ وہ ہمیشہ رکوع میں ہیں. اور ایسے جانور ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، گویا کہ وہ ہمیشہ سجدے میں. سانپ ہمیشہ رینگے گا، وہ کبھی پیروں پہ چلتا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ہمیشہ سجدے میں ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو یا بندگی کے طریقے کو اور تسبیح کو جان لیا. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی تم اگر ان کی بندگی اور ان کی تسبیح کے طریقے کو نہیں جانتے ہو تو یہ تمہاری کم علمی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی جیسے وہ بندگی کر رہے ہیں، جو تسبیح وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت بیان ہوئی کہ بادشاہت، اختیار، اقتدار خدا کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے. قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا کہ تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، یا خدا کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، یا تم خدا کے آگے جمع کیے جاؤ گے. اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُحْشَرُونَ، کہیں کہا گیا اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہیں کہا گیا ثُمَّ تُرْجَعُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلی چھپی چیزوں کو جاننے والی ذات ہے. کہیں کہا گیا ثم تردون، کہ تم ضرور پھیرے جاؤ گے. سب قریب قریب مفہوم کے الفاظ ہیں، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب لوگ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں.
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو ہانک کر لاتا ہے پھر ان کو ملا دیتا ہے. ثم يجعله ركاما، پھر ان کو تہ بتہ رکھتا ہے. فترى الودق يخرج من خلاله، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش برستی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، یعنی جو آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، اتارتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بچا دیتا ہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی آنکھوں کو لے کر چلی جائے. قریب ہے کہ بجلی کی چمک، روشنی وہ آنکھوں کو لے کر چلی جائے، آنکھوں کی بینائی کو لے کر چلی جائے. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس طرح زمین میں پتھروں کے، چٹانوں کے پہاڑ ہیں، اسی طرح آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے اولے برستے ہیں اور جس کو چاہتا ہے محفوظ کر دیتا ہے. کہیں اولے برستے ہیں، کہیں نہیں برستے. کہیں چھوٹے چھوٹے برستے ہیں کہ لوگ شوق سے ان کو کھاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور کہیں اتنے بڑے بڑے اولے آتے ہیں کہ جس پہ پڑ جائیں وہ انتقال پر ملال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. ایسے بڑے بڑے اولے کہیں گرتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، دن رات کا نظام، آسمان سے اولوں کے برسنے کا نظام، پھر بادلوں کا نظام کہ اللہ تعالیٰ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ملا کر ایک بڑا بادل بنا دیتا ہے، پھر اس میں سے بارش برساتا ہے. کیسا نظام ہے اللہ کا، اور کرنے والی ذات سوائے اس کی اور. وہ کہا گیا کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. آنکھ والے کہا گیا، ہر شخص کے لیے عبرت نہیں ہے. جو آنکھ کھولے گا وہ عبرت پائے گا اور نصیحت اس کو حاصل ہوگی، اور جو دل کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے وہ چاہے ظاہری آنکھیں کتنی کھولے ہوئے ہو اس کو کوئی نصیحت حاصل نہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا. پیچھے بھی آیت گزری ہے 17ویں پارے میں، جعلنا من الماء کل شیء حی. اور یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر جاندار کو ایک پانی سے بنایا گیا ہے. جاندار پیدا ہوتے ہیں پانی کی بوند سے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، اور انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں پانی کے چند قطروں سے. حالانکہ اصل انسان کی مٹی ہے، لیکن بعد میں جو نظام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پانی کی بوند سے انسانوں کو بناتا ہے اور جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں. معالم التنزیل میں بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا. سب سے پہلے کا مطلب یہ کہ اور چیزوں سے پہلے، ورنہ احادیث میں تو اس کی صراحت ہے کہ سب سے پہلے قلم بنایا گیا. اول ما خلق اللہ، اول شیء خلقہ اللہ القلم، سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی قلم. تو پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا، پھر اس کے کچھ حصے کو اللہ تعالیٰ نے آگ بنا دیا جس سے جن پیدا ہوئے.
اس کو غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے پہلے پانی پیدا کیا، پھر اس کے کچھ حصے کو اللہ نے آگ بنا دیا. اس سے کون پیدا ہوئے؟ جن پیدا ہوئے. اور کچھ حصے کو اللہ تعالیٰ نے ہوا بنا دیا جس سے فرشتے پیدا ہوئے. اور کچھ حصے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنا دیا جو انسان کی اصل بنی. اب اس تفصیل کے بعد پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. یعنی اصل کے اعتبار سے پانی ہے، حالانکہ وہ تو آگ سے بنے لیکن وہ آگ پہلے پانی کی شکل میں، اور یہ بنے ہوا سے اور وہ پہلے پانی کی شکل. اور آدم بنے مٹی سے اور یہ مٹی میں پہلے پانی کی شکل. تو اصل کیا ہوئی؟ پانی. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، پھر ان میں سے کوئی ہے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، پیٹ کے بل چل رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کوئی ہے ان میں سے جو دو پاؤں پر چلتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو ہم ہے، دو پاؤں پہ ہم چل رہے ہیں. اور پرندے بھی دو پیروں پہ چلتے ہیں. بعض پرندے ایسے ہیں جو اڑ نہیں سکتے، پیروں پہ چلتے ہیں. شتر مرغ اڑ نہیں سکتا، پیروں پہ چلتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے، اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. وہ اپنی جسامت اور وزن کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا. وہ اللہ نے اس کو ایسی مضبوط ٹانگیں دی ہیں، اتنی زور سے بھاگتا ہے کہ آدمی پکڑ نہ سکے. اللہ نے ہر ایک کے لیے بچاؤ کا سامان رکھا ہے. اسی طرح مور ہے، وہ اڑ تو لیتا ہے مگر زیادہ اڑ نہیں سکتا، وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا اڑے گا اور بیٹھ جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کوئی ہے کہ چار پیروں پر چلتا ہے، جیسے چوپائے. گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، سب چار پیروں پہ چلنے والے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں واضح کرنے والی آیتیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. کھلی کھلی نشانیاں اللہ نے اتاری ہیں، اور نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اسی لیے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ انسانوں کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، اور خود ان کے اپنے آپ میں. دو باتیں، نشانیاں بتائیں گے آفاق میں، کائنات میں، اور خود ان کی ذات میں. انسان کے جسم میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور پیغمبر پر ایمان قبول کیا اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک جماعت اس کے بعد پھر جاتی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ نہیں ہیں ماننے والے. کچھ لوگوں کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، زبان سے کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہیں. انہی کو منافق کہا گیا. اور منافق کا ٹھکانہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
سب سے نچلے حصے میں جہنم کے ڈالے جائیں گے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اسی وقت ان کی ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو کچھ حق پہنچتا ہو تو پیغمبر کی طرف چلے آتے ہیں قبول کر کے۔ منافقوں کی حالت بیان ہوئی کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا تب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی بات مانیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے، اور جب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ معاملہ ہمارے خلاف ہوگا تو پھر حکم نہیں مانتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ گویا کہ نچوڑ یہ ہے کہ یہ لوگ بس اپنے آپ کو فائدے کا، مفاد کا، اور اپنے آپ کو مادیت کا پابند بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں سے فائدہ ہو بس وہ چیز ہم کو ملے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا پیغمبر ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ظالم۔ ان کے دلوں میں روک، بیماری ہے، بیماری منافقت کی ہے اور حرص و ہوس کی ہے۔ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں لپکتے ہیں، اور جہاں فائدہ نہیں ملنے والا وہاں اڑیل گھوڑے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کی مذمت بار بار اس لیے بیان ہوئی ہے کہ ہر مومن اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس میں منافقانہ صفات تو نہیں پیدا ہو رہی۔ یہ غور کرتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں منافقت پیدا ہوگی ایمان وہاں سے رخصت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافقوں کی صفات بیان کی ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ صفات بیان ہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر یہ صفات کسی میں ہیں تو وہ خالص منافق ہے، یعنی اگر یہ سب صفات اس کے اندر ہیں تو وہ خالص منافق ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی خصلت، یعنی ساری چیزیں نہیں، کوئی ایک عادت اس کے اندر ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت موجود ہے۔ یعنی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ کہیں اس کے اندر منافقانہ کوئی خصلت تو نہیں پیدا ہو، کوئی عادت تو نہیں پیدا ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔